حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں 40 برس عمر ہوتی تو لوگ بستر لپیٹ دیتے تھے، کاروبار بچوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ ختم ہو گیا بھائی، اب ہمارا زمانہ ختم۔ بچوں کو بولتے تھے کاروبار تم لوگ دیکھ لو، بولتے تھے، اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے۔ اور 40 برس ہو گئے تو انسان پہ حجت قائم ہو گئی، 60 برس ہو گئے تو بہت زیادہ۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ 60 برس کے بعد بھی اگر کسی کو عمر ملی ہوئی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویزا کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی مگر 1 سال کا ایکسٹینشن مل گیا۔ ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی مگر 1 سال کا ایکسٹینشن مل گیا۔ ہر سال ایکسٹینشن مل رہا ہے، سمجھو 70 سال پورے ہو گئے تو سمجھو روزانہ ایکسٹینشن مل رہا، سمجھو روزانہ ایکسٹینشن مل رہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہیں۔ عام طور پر عمر یہی ہے 60 سے 70، باقی بہت سے اس سے پہلے بھی چلے جاتے، نہیں معلوم کون کب جاتا۔ باقی اللہ میاں اتنا موقع دے دیے 60 تک پہنچ گئے تو سمجھو اللہ میاں 1 سال کا ایکسٹینشن دے دیے۔ 70 ہو گئے، سمجھو اللہ میاں روزانہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں۔ لہٰذا اپنا وقت ضائع کرنے کا نہیں، عبادت میں، تلاوت میں، اچھے کاموں میں اپنا وقت لگائیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنا وقت لگائیں۔ بالخصوص عمر کے آخری حصے میں اللہ نے اگر اتنی عمر دے دی ہے تو آدمی کو جہاں تک ہو سکے بکھیڑوں سے اپنا دماغ خالی کر کے اپنے کو اللہ کی یاد میں مشغول کر لینا چاہیے۔ اس لیے جو بڑے حضرات ہیں، معاملات صاف کرو بچوں کے، بچوں کو لڑنے کے لیے چھوڑ کے مت جاؤ، جائیداد کے معاملات رہو، جو بھی معاملات رہو، جیسا انکم ٹیکس ایڈوائزر سے مشورہ کرتے پوری سنجیدگی سے کسی اچھے عالم مفتی سے مشورہ کرو، کیونکہ آپ لوگ یہ نہیں کرتے، بعد میں کیا ہوتا، ایک بھائی کے پیسے گھر بنانے میں زیادہ لگ گئے، اب ترکہ تقسیم ہو رہا، لڑائی جھگڑے، واقعتاً اس کے پیسے بہت لگے، انہیں 40 لاکھ بھیجا وہاں جا کے، یہاں ریزو والے پیسہ نہیں لگائے، گھر کیسا تقسیم ہوں گا؟ والد کو قرضہ دیے تھے آپ، ہدیہ دیے تھے آپ، کیا کرے تھے؟ معاملہ ہے، شریعت پوچھتی ہے، قانون جیسا پوچھتا ہے قانون شریعت بھی پوچھتی ہے۔ آپ پیسہ تحفہ بول کے دیے تھے، آپ پیسہ قرض بول کے دیے تھے، بیٹا بھی باپ کو قرض دے سکتا ہے، باپ بھی بیٹے کو قرض دے سکتا ہے، صاف نہیں ہے وہ معاملات۔ ایک بیٹا کاروبار میں برسوں سے محنت کر رہا، 20 سال سے 30 سال سے باپ کے ساتھ محنت کر رہا، کاروبار کو ترقی انہیں ہی دیا، اس کی محنت سے کاروبار ترقی پہ گیا، چھوٹے بھائیوں کے خرچے بھی ہوئے، پڑھائیاں بھی ہوئے، کام ہوئے، سوب ہوئے، پھر اس کے بعد اب والد کا انتقال ہوتا ہی بڑے بھائی کو بھی اتنا مل رہا، وہ کچھ بھی محنت نہیں کرے سو والوں کو بھی اتنا مل رہا، اب بڑا بھائی بوڑھا بھی ہو گیا بیچارہ، اس کے بچیاں بڑے ہو گئے، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بات صحیح ہے نہیں ہے، معقول ہے نہیں ہے؟ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، بچوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے اس کے نتیجے میں، اور بچوں میں لڑائیاں بھی ہوتی اس کے نتیجے میں۔ اس وجہ سے میں بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے یہ بولوں گا، عالم سے، مستند عالم سے مشورہ کرو کہ یہ میرے معاملات زندگی میں کلیئر کر دو، صاف کر دو، مر کے گئے تو ہماری وجہ سے ہمارے بچے نے لڑنا، اور جتنا ہو سکے زندگی میں، مگر زندگی میں اپنے کو بھی فقیر نہیں بنانا، اپنے پاس مال رکھنا، پورے خالی نہیں ہونا زندگی میں، اپنے پاس مال رکھنا، مگر جہاں تک ہو سکے معاملات صاف کر کے جتنا اپنے پاس رکھنا ہے رکھ دے کے، بول دے کے بھائی یہ میں مر گیا تو میری میراث میں شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہوں گا، اور کس کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے، سب کلیئر کر دو، بس سمجھو کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے، تیاری میں لگ جاؤ، ذکر میں، تلاوت میں۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف بوڑھے کرنا ہے، جوانوں کو نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، مدرسہ تربیت البنات، فلڈ کالونی، نسپور، منچریال، تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں،
5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کرے، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کرے، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لے۔